اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ نمونہ۔ جب نبی علیہ السلام فتح مکہ کے وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اس وقت مکہ مکرمہ کی ہر جوان عورت کے دل میں یہ خیال تھا کہ آج رات یہ مسلمان ہمارے گھروں کو لوٹیں گے، ہمارا مال ہم سے چھینیں گے، ہمارے مردوں کو قتل کریں گے، اور مکہ کی کوئی بھی جوان لڑکی ایسی نہیں ہوگی جس کی آبرو سلامت رہے، اس لیے کہ انہوں نے مسلمانوں تو 13 سال ستایا، 13 سال تک مسلمانوں کو اذیت پہنچائی تھی، 13 سال مسلمانوں کے سینے پر مونگ گلی تھی۔ 13 سال کا عرصہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے جی بھر کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی تھی اور مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام کو جی بھر کر تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ ہر کسی کو اپنا کیا یاد رہتا ہے، اب انہیں اپنا یاد کیا تھا جو آ رہا ہے۔ جب ہم نے ان کے ساتھ کچھ کیا تھا تو پھر آج تو یہ غالب ہو کر آ رہے ہیں، فاتح بن کر آ رہے ہیں، تو آج تو یہ گن گن کر بدلے چکائیں گے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کی عورتیں خوف زدہ تھیں، اور آج ہمارے گھروں کے مرد جدا ہو جائیں گے، ہم بیوہ بن جائیں گے اور ہم سے مال چھین لیا جائے گا، اور یہ ہماری جوان لڑکیوں کو اپنی باندی بنا لیں گے اور ہماری عورتوں کی عزتوں کو خراب کر دیں گے۔ عجیب بات کی آندھی ہے۔ زیادہ رات گزر گئی اور کسی کافر کے گھر میں کوئی مسلمان داخل ہی نہیں ہوا، تو عورتوں تو ڈر خوف کی وجہ سے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے مردوں سے کہا، ذرا پتہ تو کریں کہ مسلمان کہاں ہیں، کیا سوچ رہے ہیں۔ چنانچہ کافر مرد اپنے گھروں سے نکلے تو انہوں نے مکہ مکرمہ کی گلیوں میں بھی کوئی مسلمان نہ ملا، لہٰذا وہ چلتے چلتے حرم شریف پہنچے تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ چاہنے والے، اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان ہونے والے، اللہ تعالیٰ کے دیوانے مستانے، جو کہ اللہ کے در سے بہت دور تھے اور اب ان کو یہاں آنا نصیب ہوا، تو یہ سب کے سب حرم کے اندر موجود تھے، مطاف کے اندر موجود تھے۔ کوئی طواف کر رہا تھا، کوئی غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگ رہا تھا، تو کوئی مقام ابراہیم پر سجدے کر رہا تھا، تو کوئی اپنے رب سے لو لگا کر بیٹھا تھا، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تو کوئی مرد لوگ حیران ہو گئے۔ یہ مسلمان تو کچھ اور ہی طور طریقے والے لوگ ہیں، ہم نے برا سوچا تھا، یہ لوگ تو ایسے نہیں ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام نے وہ رات اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ جب اگلا دن ہوا تو اس وقت نبی علیہ السلام نے طلحہ بن عثمان کو بلایا۔ یہ وہ بندہ تھا جس کے پاس بیت اللہ شریف کے دروازے کی کنجی ہوتی تھی، اور بلا کر آپ نے اس کو کہا، اے طلحہ، بیت اللہ شریف کی کنجی میرے حوالے کرو۔ چنانچہ اس نے کنجی آپ کے حوالے کر دی۔ نبی علیہ السلام نے دروازہ کھولا اور بیت اللہ شریف کے اندر تشریف لائے گئے۔ وہاں جا کر آپ نے اپنی نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی اور اپنی امت کی دعائیں مانگی۔ جب آپ بیت اللہ شریف سے باہر نکلے تو صحابہ کرام کو یہ توقع تھی کہ اب اللہ کے محبوب بیت اللہ کا دروازہ بند کروا دیں گے اور اس کی چابی کسی مسلمان کو دے دیں گے، لہٰذا وہ صحابہ تھے، وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھے، سب کے دل میں یہ شوق انگڑائیاں لے رہا تھا، کاش یہ بیت اللہ کی کنجی سے دستبردار ہو جائیں اور یہ سعادت ہمیں نصیب ہو جائے، ہمارے خاندان کو سعادت ملے۔ اور دنیا کا دستور بھی یہی ہے کہ جب آدمی حکمران ہوتا ہے تو اپنی پارٹی کے لوگوں کو نوازتا ہے، جو یہ زیادہ قریب ہوتے ہیں ان پر زیادہ عنایت ہوتی ہے، تو صحابہ کرام اس خیال سے، اسی وجہ سے آپ نبی علیہ السلام کے قریب ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کا دروازہ بند کروا دیا اور اس کے بعد طلحہ کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا، اے طلحہ، تم کو یاد ہے اس وقت جب میں ہجرت کے وقت یہاں سے روانہ ہو رہا تھا، میرا جی چاہ رہا کہ بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر دعا کروں۔ طلحہ
میں نے تم سے گزارش کی تھی، تم نے کھولنے سے اور مجھے کنجی دینے سے انکار کر دیا تھا، اور میں نے تمہیں اس وقت کہا تھا اے طلحہ ایک وقت آئے گا جہاں تم کھڑے ہو وہاں میں کھڑا ہوں گا، اور جہاں میں کھڑا ہوں وہاں تم کھڑے ہوگے۔ طلحہ تجھے یہ بات بری لگی تھی اور تو نے اس کے جواب میں مجھے گالیاں دینی شروع کر دی تھی۔ دیکھو آج میرے اللہ نے وہ وقت دکھا دیا، تمہارے ہاتھ خالی ہیں، کنجی میرے ہاتھ میں ہے، لیکن طلحہ تو نے میرے ساتھ جو کیا میں تیرے ساتھ وہ نہیں کروں گا۔ یہ کنجی تمہیں واپس کرتا ہوں، یہ قیامت تک تمہاری نسلوں میں رہے گی۔ طلحہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا آپ نے کنجی تو دے دی، اب کلمہ پڑھا کر مجھے جنت کی کنجی بھی عطا فرما دیجیے۔ یہ نبی السلام کے اعلیٰ اخلاق تھے، آپ دشمن کو بھی معاف کرتے تھے، اس کے دل کو جیت لیا کرتے تھے، اس لیے ہر بات کا حساب دینا میں نہیں چکانا ہوتا ہے، معاف کرنا بھی ایک صفت ہوتی ہے، اس لیے اللہ سے معاف کرنا آپ کی ایک صفت بنا لیں۔ غصہ آ جائے اللہ کو اس کے لیے قابو میں کر لیا کریں، اور اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں کی کوتاہیوں کو معاف کر دیا کریں۔